وسلم علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جتنی دیر آپ خوشی کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک مجھ سے نظریں ملا کر اگر بغور سماعت کرتے رہیں گے انشاءاللہ تب تک میں سناتا رہوں گا، اور جب دیکھ لوں گا میں کہ مجمع ہلکا ہو رہا ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، تو اپنی تقریر کو بات کو گفتگو کو اپنی ختم کر دوں گا۔ جو پیچھے بیٹھے ہیں بہتر یہی ہے کہ آگے آ جائیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ نعت پاک عرض کرنے سے پہلے دیکھیں قاطع ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے بندے اپنے رب سے دعا یہی کرتے ہیں، اور ان نوجوانوں کے لیے سب سے زیادہ میں گزارش یہی کرتا ہوں کیونکہ یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ صبح سے لے کر دوپہر تک، دوپہر سے لے کر شام تک آج جلوس محمدی میں کوئی دنیا میں شاید ایسا سنی مولوی ہو جس کا کلیجہ بالکل بیکار نہ ہو چکا ہو، کیونکہ بدایوں میں صبح سے دوپہر تک، دوپہر سے لے کر شام تک ککرالہ میں، وہی جلوس محمدی میں، لیکن اب تیسرا نمبر یہاں نولی میں لگا۔ اللہ سے دعا یہی ہے، دیکھیں کہ ایک عاشق رسول اپنے رب سے کیا دعا کرتا ہے، قطع ملاحظہ فرمائیں۔ تو سینے کو، میرے سینے کو، ہاں سینے کو جزدان بنا دے یا اللہ، سینے کو جزدان بنا دے یا اللہ، سینے کو جزدان بنا دے یا اللہ، تو سینے کو جزدان بنا دے یا اللہ، سینے کو جزدان بنا دے یا اللہ، اور دل کو، ہاں اور دل کو، ہاں اور دل کو قرآن بنا دے یا اللہ، اور دل کو قرآن بنا دے یا اللہ، اور دیکھ کے جس کو، دیکھ کے جس کو نجدی وہابی گھبرائے، دیکھ کے جس کو نجدی وہابی گھبرائے، ارے مجھ کو وہ چٹان بنا دے یا اللہ، مجھ کو وہ چٹان بنا دے یا اللہ۔ بیچ میں اوئے وغیرہ بیچ میں آ جاؤ۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں نبی کی آمد کی خوشی میں اس محفل میلاد النبی میں ٹوٹی پھوٹی آواز میں دیکھیے، غور کیجیے، اگر واقعی میں سمجھوں گا کہ واقعی آپ کے سمجھ میں آئی یا نہیں آئی، یہ تو آپ کی انداز سے اور آپ کی باتوں سے ظاہر ہو جائے گا کہ واقعی آپ کی سمجھ میں ماشاءاللہ آئی یا نہیں آئی۔ دیکھیں پوروی زبان، اور وہ بھی پوروی زبان اپنے نبی کی آمد کے لیے۔ اب دیکھیں اس پوروی زبان میں ایک عاشق اپنے نبی کی طرف لو لگا کر کیا کہہ رہا ہے کہ سارے جگ ماں جگ ماں جگ ماں، سارے جگ ماں جگ ماں جگ ماں، سارے جگ ماں، سارے جگ ماں، سارے جگ ماں بھول اجیا نبی کے آنے سے، نبی کے آنے سے، سارے جگ ماں، سارے جگ ماں، سارے جگ ماں بھول اجیا نبی کے آنے سے، نبی کے آنے سے، سارے جگ ماں بھول اجیا نبی کے آنے سے،
کہ جب آمنہ کے گھر جب آمنہ کے گھر تشریف نبی جی لائے، جب آمنہ کے گھر تشریف نبی جی لائے، عالم میں صدروں جانب، عالم میں صدروں جانب رحمت کا بادل چھائے، عالم میں صدروں جانب رحمت کا بادل چھائے، پڑی رن جھمر جھمر جھمو، پڑی رن جھمو، پڑی رن جھمو، پڑی رن جھم خوب فہار نبی کے آنے سے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہ سر جگما بھئی اجیار نبی کے آنے سے، نبی کے آنے سے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول پیدا ہوئے، علماء کرام کی زبانوں سے آپ نے تقریروں میں بغور سماعت کیا کہ مکہ شہر میں تمام دائیاں جب سنتی تھیں کہ بچے پیدا ہوئے ہیں تو وہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے آیا کرتی تھیں اور اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر جایا کرتی تھیں۔ مکہ سے دور جو قبیلے تھے وہ قبیلے سے عورتیں آتی تھیں، ان میں ایک عورت ایسی بھی تھی جس کا نام تھا دائی حلیمہ، جو نبی کی جسے ماں کہا جاتا ہے، یعنی رضائی ماں، جس نے آپ کو اپنے سینے مبارک سے لگا کر دودھ پلایا۔ تو غور کریں کہ سارے جگ میں بھئی اجیار نبی کے آنے سے، نبی کے آنے سے۔ کہتی حلیمہ دائی کہتی تھی حلیمہ دائی اچھے دن میرے آئے، کہتی تھی حلیمہ دائی اچھے دن میرے آئے، اللہ نے مجھ مفلس کے سوئے خواب جگائے، اللہ نے مجھ مفلس کے سوئے خواب جگائے، میرا چمکا چمکا چمکا، میرا چمکا میرا چمکا میرا چمکا ہے گھر بار نبی کے آنے سے، میرا چمکا ہے گھر بار نبی کے آنے سے، نبی کے آنے سے۔ سر جگما بھئی اجیار نبی کے آنے سے، نبی کے آنے سے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی؟ تو دوسری نعت پاک کو بھی پوری پڑھوں، اردو زبان میں ہی پڑھوں؟ تو دھیرے 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 پورا گیا، دھیرے دھیرے پورا گیا، ارے دھیرے دھیرے پوروا گیا، مدینہ اڑائیے چل، پوروا گیا مدینہ اڑائیے چل، اڑائیے چل، اڑائیے چل، اڑائیے چل، اڑائیے چل،
اور تڑپت جیر ہما تڑپت جیر ہما مدینہ اڑائے تڑپت جیر ہما مدینہ اڑائے چل دھیرے دھیرے پوروا بیان مدینہ اڑائے چل کہ بڑھیا کی گٹھری لئی کے چلے جب نبی جی. بہت پرانا واقعہ جو ہم بچپن سے ہمارے بزرگ جو ہیں وہ بھی بچپن سے ہی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک بڑھیا تھی جو مکہ شہر میں رہتی تھی، شہر چھوڑ کر بھاگ رہی تھی. وہ بھی بھاگ کیوں رہی تھی؟ کوئی بھگانے والا نہیں تھا. اس کا دل کانپ رہا تھا کہ محمد رسول اللہ مکہ شہر میں جو پیدا ہو چکا ہے ایسا نہ ہو جو اس کی صورت دیکھ لیتا ہے وہ اسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے. بے شک بے شک جو اسے دیکھ لیتا ہے وہ اسی کا کلمہ پڑھ لیا کرتا ہے. تو سارا سازہ سامان اکٹھا کر کے پتلیاں باندھی، صبح سے لے کر شام ہو گئی، مکہ کے بیچ چوراہے پر بیٹھی رہی، اپنے عزیز و اقربا سے کہتی رہی کہ یہ میری گٹھلی اٹھوا دو تاکہ محمد کے ڈر سے میں یہاں سے نکل جاؤں، کہیں محمد کا چہرہ مجھے دیکھنے کو نہ مل جائے تاکہ میں اس کا کلمہ نہ پڑھ لوں. لیکن خدا کی محبت دیکھیے اور نبی کا جلوہ دیکھیے کہ صبح سے لے کر شام تک جس سے وہ کہتی تھی یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا خاندان والا ہے، کسی نے اس کی گٹھلی کو اٹھوایا نہیں. آخر کار شام پہ جب دیدار ہوا تو نبی کا سبحان اللہ. بے شک بے شک. اور جب نبی نے دیکھا کہ اماں بہت پریشان ہے، کہا بوڑھی اماں کیوں پریشان ہے؟ کہا بیٹا صبح سے شام ہو گئی، بڑے رشتہ دار بھی تھے، بڑے خاندان والے تھے، میں یہ سوچ رہی تھی کہ مکہ شہر چھوڑ کر چلی جاؤں، میرا کوئی سامان اٹھوا دے، لیکن کسی نے میری مدد نہیں کی. اللہ کے رسول نے فرمایا اماں جس کی کوئی مددگار نہیں اس کا رسول ہاشمی مالک و مختار ہے. سبحان اللہ. بے پتہ شک. تیرا کیا کام ہے؟ جیسے ہی گٹھری اٹھوائی تو علماء کرام نے، شاعر اسلام نے بہت ہی اچھے انداز میں نقشہ کھینچا کہ بڑھیا کی گٹھری لئی کے چلے جب نبی جی اور سیرت نبی کی دیکھی بڑھیا یہ بولی کہ سیرت نبی کی دیکھی بڑھیا یہ بولی کیا کلمہ پڑھا دو سرکار، کلمہ پڑھا دو سرکار، کلمہ پڑھا دو سرکار اور تڑپت جیارا ہمار مدینہ اڑائے. دھیرے 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 پوروا بیان، دھیرے دھیرے پوروا بیان مدینہ اڑائے چل. اور اگلا شعر دیکھیں، کہیے اللہ کے رسول کے نام کا لبیک یا رسول اللہ. کہ جیون کی کچی گگری کب پھوٹ جائی، جیون کی کچی گگری کب پھوٹ جائی، بڑی انمو بڑی کمزور یہ نازک ڈوری کب ٹوٹ جائی. اور ہم ہوں دیکھیں طیبہ کا مزار، ہم ہوں دیکھیں آقا کا مزار، ہم ہوں دیکھیں آقا کا مزار اور دیکھیں لاد طیبہ دیار مدینہ اڑائے. دھیرے 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 پوروا بیان مدینہ اڑائے چل، اڑائے چل، اڑائے چل، اڑائے چل. اور کلمہ پڑھا دو سرکار، کلمہ پڑھا دو سرکار مدینہ اڑائے چل. دھیرے دھیرے پوروا بیان مدینہ اڑائے چل. درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دو تین اشعار اب اس ترنم میں سنا دوں
جس کی لیاج پڑھی جاتی ہے، جسے نہ پوربی زبان، نہ پنجابی زبان، نہ ہندی زبان، بلکہ اسے اردو زبان کہا جاتا ہے۔ اور جس اپنی دولت کو خرچ کرنے کے بعد تم نے اس بزم کو سجایا، جس طریقے سے تم نے اس محفل کو منایا، اور یہاں پر اپنی نیندوں کو قربان کرنے کے بعد جب تم یہاں پر جمع ہوئے تو تمہارے دلوں سے جب لوگوں نے پوچھا کہ لوگوں کس بات کا چندہ ہو رہا ہے، کس بات کے لیے جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، اور یہ پیسہ تم کہاں لگاؤ گے، تو ان نوجوانوں نے ایک ہی آواز ان کے دل سے نکلی۔ وہ آواز کیا نکلی کہ میلاد کا موسم، میلاد کا موسم، موسم موسم، میلاد کا موسم آیا 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 ہے، ہم نعت سنانے آئے ہیں، میلاد کا موسم آیا آیا ہے، ہم نعت سنانے آئے ہیں، میلاد کا موسم آیا ہے، ہم نعت سنانے آئے ہیں، ہم نعت سنانے آئے ہیں، محفل کو سجا، محفل کو سجا، محفل کو سجا کے آقا کی ارے تکبیر جگانے آئے ہیں، محفل کو سجا کے آقا کی تقدیر جگانے آئے ہیں، میلاد کا موسم آیا ہے، ہم نعت سنانے آئے ہیں، اور یہ پار ربیع الاول ہے، یہ پار ربیع الاول ہے، جبریل امی بھی سدرا سے، جبریل امی بھی سدرا سے، جبریل امی بھی سدرا سے۔ اتنی خاموشی اچھی نہیں، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ کہ یہ پار ربیع الاول ہے، جبریل امی بھی سدرا سے، جبریل امی بھی سدرا سے، ہاتھوں ملیے، ہاتھوں ملیے، ہاتھوں ملیے حق کا جھنڈا، ارے کانٹے پہ لگانے آئے ہیں، ہاتھوں ملیے حق کا جھنڈا، ہاتھوں ملیے حق کا جھنڈا، کعبے پہ لگانے آئے ہیں، میلاد کا موسم، موسم موسم، میلاد کا موسم آیا ہے، ہم نعت سنانے آئے ہیں، اور جب آمنہ بی بی کے گھر میں آقا کی ولادت ہوتی ہے، آقا کی ولادت ہوتی ہے، آقا کی ولادت ہوتی ہے، جب آمنہ بی بی کے گھر میں آقا کی ولادت ہوتی ہے، تب حور ملک، تب حور ملک، تب حور ملک بھی جنت سے ارے رحمت میں نہانے آئے ہیں، تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکے کی آمد، مدنی کی آمد، جشن ولادت 1500 سالہ، جشن ولادت 1500 سالہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کو نبی کی پیدائش کا بیان بھی سننا ہے، 2-3 اشعار اور پوروی زبان میں، جب محبت کے ساتھ فرمائش ہے
تو دیکھیے پوری زبان میں 2-3 اشعار اور پڑھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نبی کی آمد کا بیان ملاحظہ فرمائیں۔ جھما جھم برسے لاگل نو، جھما جھم برسے لاگل نو، جھما جھم برسے لاگل نو، اور مکے میں پیدا بھیلن، مکے میں پیدا بھیلن ہو اب تو میرے حضور، جھما جھم برسے لاگل نو، جھما جھم برسے لاگل نور، رحمت عالم بن کے آئلن جگوا صدر حضور بھائی، جگوا صدر حضور بھائی، جن کے صدقے چاند سورج اور سب کے دکھ دور بھائی، اور سب کے دکھ دور بھائی، کہ بگڑی بنا دے سب کا، بگڑی بنا دے سب کا، اب تو میرے حضور، جھما جھم برسے لاگل نو، جھما جھم برسے لاگل نو۔ اور آخری شعر دیکھیں کہ درد بلاوا بگڑی بنانا، سن لانا فریاد آقا، سن لانا فریاد آقا، درد بلانا بگڑی بنانا، سن لانا فریاد آقا، سن لانا فریاد آقا، تمہارے درشن کو میں ترسوں، رو میں دن رات آقا، رو میں دن رات آقا، تو کر دو کرم کی اب تو نظریہ، کر دو کرم کی اب تو نظریہ، دل ہے خاموش کیوں، جھما جھم برسے لاگل نو، جھما جھم برسے لاگل نو، جھما جھم برسے لاگل نو۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامیر المطیر الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آئیے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ عالیہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز میں درود پاک، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی خوش نصیبی سے، بڑی محبت کے ساتھ یہ معلوم ہوا کہ نولی کا زندہ دل مسلمان اور اپنے امام کی آواز پر لبیک کہتا ہوا نظر آتا ہے، اور مسلمان کی شان بھی یہی ہے کہ جب امام آواز لگا دے تو مقتدی کو اس وقت سر بلند نہیں بلکہ سر کو جھکانا چاہیے کہ ہمارا مسجد کا امام ہمیں آواز لگا رہا ہے اور کس بات کے لیے اعلان کر رہا ہے۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ جن کے سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ کیا کرتا ہے۔ بڑی خوش نصیبی سے بڑے بڑے پیسے والے زور کرتے رہے کہ ہماری اولاد پڑھ لکھ کر کامیاب ہو جائے، لیکن اللہ کی رضا ہے، جب اس کی قسمت کو چمکانا ہوا تو اس نے منگتے کے سینے میں قرآن کو داخل کر دیا۔ بڑے بڑے پیسے والے زور آزمائش میں مبتلا رہے، وہی اللہ کا پاکیزہ کلام، رب کا کلام ہمارے لیے اتارا گیا، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، اس لیے کہ تاکہ ہم سمجھ جائیں۔ لیکن آج ہمیں آہ آہ اور واہ واہ زیادہ ہوتی ہے،
ہم میں اتنی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں سمجھایا کیا گیا، ہمیں بتلایا کیا گیا۔ کوئی ہم سے اگر پوچھ بیٹھے، مسلمان نہ صحیح تو غیر انسان اگر ہم سے کوئی پوچھ بیٹھے کہ نبی کا چرچا ہوا، نبی کی آمد کا تم نے جشن منایا، میں ایک مسلمان کے نہیں چیلنج دے کر غیر لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں، اگر تم سے غیر آدمی پوچھ بیٹھے کہ اے مسلمانوں اپنے نبی کا تذکرہ کرتے ہو، اتنا روپیہ بہاتے ہو، اس نبی کی شان کیا ہے، اس نبی کا انداز کیسا ہے، اس نبی نے شریعت کو جب چلایا ہے، بنایا ہے، رچایا ہے تو کس طریقے سے بسایا، اسلام کا مزاج کیسا ہے؟ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جب دور سے غیر انسان آ رہا ہو تو وہ دیکھ کر پہچان لے کہ مسلمان کے گھر میں یہ پیدا ہوا ہے، یہ بچہ مسلمان ہے۔ اگر لڑکی کے سر پر دوپٹہ دیکھا جائے تو لڑکی کا چہرہ دیکھ کر یہ معلوم ہو جائے کہ واقعی یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، کیونکہ ان کے بچیوں کو اگر ترقی عزت ملی ہے تو یہ بھی نبی کا صدقہ ہے۔ کیونکہ آپ نے سنا ہے ایک باپ ہو کر اگر بچی گھر میں پیدا ہو جائے تو باپ خود اپنے ہاتھوں سے گڈھا کھود کر اور سینے پر لات رکھ کر اس بچی کو دفن کرتا تھا، اس لیے کل کو میرے گھر میں داماد آیا۔ یہ کب ہو رہا تھا؟ جب تک دنیا میں نبی نہیں آئی، نبی سے پہلے یہ چرچے چل رہے تھے۔ اگر آج بیٹیوں کو عزت ملی ہے تو یہ نبی کا صدقہ ہے، بیواؤں کو اگر عزت ملی ہے تو یہ نبی کا صدقہ ہے، اگر جانوروں کو یہ وقار یہ عزت ملی ہے تو یہ نبی کا صدقہ ہے، اور اگر انسانوں میں یہ جوش بھرا گیا ہے، انسانوں میں یہ شرافت بھری ہے تو یہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں خدائے تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لفظ نور سے ذکر فرمایا۔ یہ وہ نور ہے جو آفتاب و مہتاب کے نور سے بھی کروڑوں درجے زیادہ افضل ہے، مگر غور کرو جب دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، آج تو کروڑوں کی تعداد میں، کروڑوں کی اربوں کی تعداد میں اس وقت کی نزاکت پر دور قدر رکھو اور یاد رکھو جب دنیا میں کسی انسان کا وجود ہی نہ تھا تو دنیا کیسی ہوگی؟ بنانے والے کی ذات ہے، بننے والے کی ذات، یعنی جو بنا رہا ہے اس کی ذات ہے اور جو بن رہی ہے اس کی ذات، تیسرے سے کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش معلیٰ سے زمین پر فرشتوں کو بھیجا کہ فرشتے جاؤ، مگر کسی ایرے گہرے فرشتے کو نہیں لیا، تمام فرشتوں کے سردار کو لیا جسے جبریل امی کہا کہ جاؤ۔ اب اس وقت خانہ کعبہ جہاں حاجی لوگ جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہاں پر شیطان کو کنکری مارتے ہیں، حجرہ اسود کو چومتے ہیں، وہاں کوئی ذکر نہیں تھا کیونکہ زمین دنیا بن رہی تھی اور بنانے والی ذات اللہ کی، انسان بالکل نہیں تھا، انسان کا کوئی وجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی جبریل امی کو زمین پر بھیجا جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے۔ رب نے فرمایا جبریل زمین پر جاؤ اور ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ۔ جبریل نے عرض کیا میرے مولا مٹی کا کیا ہوگا؟ کہا انسان کی تخلیق ہوگی۔ کہا انسان بناؤں گا، اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ کہا میرے مولا وہ کیا کرے گا؟ زمین میں فساد کرے گا، اس کے بیوی بچے ہوں گے، بھائی بہن ماں باپ ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، آپس میں دشمنی کرے گا۔ جب تو جنت کو تیار کرے گا پھر جہنم کو۔ رب نے فرمایا جنت جو ہے وہ بھی انہیں کے لیے ہے اور جہنم بھی بنائی گئی ہے۔ اگر اچھے اعمال کر کے آئے گا تو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اگر برے اعمال لے کر آئے گا تو جہنم میں چلا کر راکھ کر دیا جائے گا۔ جب اتنا سنا جبریل امی زمین پر آئے، مٹھی بھر مٹی کو بنا۔ یہ غور کرو مسلمانوں، آج ہم نعرے تو لگا لیے، آہ آہ اور واہ واہ کا جشن تو منا لیا، مگر یہ تو دیکھو کہ جس نبی کی خاطر اس انسان کو بنایا گیا، ہم تم جو پیدا ہوئے، ماں باپ پیدا ہوئے، ہماری اولادیں پیدا ہوئی، ہمیں زندگی جو ملی، یہ سب نبی کا ہی تو صدقہ ہے۔ اگر اللہ رب العزت نبی کو پیدا نہیں کرتا تو فرماتا ہے کہ میں خدائی ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کرتا۔
लेकिन जिब्रील जमीन पर आए, मुट्ठी भर मिट्टी को गढ़ा कर भरा। जब मिट्टी को भर लिया, मिट्टी रोई, अपनी जबान में चीखी चिल्लाई। हमारी तुम्हारी जबान और है, उनकी जबान और थी। मिट्टी रोई, अल्लाह के फरिश्ते मुझे कहाँ ले जा रहा है? कहा रब ने बुलाया है, अपनी मर्जी से नहीं आया, रब की मर्जी से आया हूँ। मिट्टी तुझे रब ने बुलाया है, क्या करेगा? कहा इंसान बनाएगा, वो इंसान जमीन में फसाद करेगा, उसके लिए जहन्नम बनाई जाएगी। जब बुरे अमाल करके जाएगा तो रब उसे जहन्नम में जलाएगा। जब मिट्टी ने सुना, मिट्टी बड़ी चीखी चिल्लाई। आज हम मुसलमान हैं, नमाजों को हमने छोड़ा, चुगलखोरी हमने करी, भाई ने भाई का हक मारा, माँ बाप की इज्जत हमने ना की, आज बहन का हक हमने ना दिया, सारे बुरे काम हम करते रहे और हम कहें हम नबी की उम्मत में हैं कि जन्नत हमारा इंतजार कर रही है। ये गौर तो करो। जब मिट्टी रोई, गिड़गिड़ाई, और जब आखिर में मिट्टी ने देखा कि बड़ा कट्टर फरिश्ता है, ये मुझे छोड़ता नहीं, तो उसने कहा आए फरिश्ते, जिस अल्लाह ने तुझे बनाया है, जिस अल्लाह ने तुझे पैदा किया है, उसी रब की कसम है मुझे छोड़। अल्लाह की कसम दिला दी जाए। आज तो लोग झूठी कसमें कुरानों की खा लेते हैं, ये तो खूब जानते हो। अगर माल हाथ लगता हो, बेमानी हाथ लगती हो, खजाना हाथ लगता हो, तो लोग खड़े होकर कुरान तक की कसम खा जाते हैं। ये दरखौफ नहीं करते कि हमारा अंजाम क्या हो। लेकिन जिस वक्त रब की कसम दिलाई, उस मिट्टी ने जिब्रील अमीन, जो तमाम फरिश्तों का सरदार, फौरन फेंक दिया। अर्श मुअल्ला पर पहुंचे, खाली हाथ पहुंचे। रब ने फरमाया जिब्रील खाली हाथ, जबकि मेरा रब सब कुछ जानता है, फिर भी पूछ रहा है जिब्रील खाली हाथ। कहा मौला मुझे बर्दाश्त नहीं होता। इंसान बर्दाश्त कितना करता है, लेकिन फरिश्ता कहता है, और वो भी पहाड़ी फरिश्ता, मेरे मौला मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने उस मिट्टी को, मुट्ठी भर मिट्टी को भर तो लिया था, वो बड़े अंदाज में चीखो पुकार कर रही थी। और जब उसने सुना कि इंसान बनाएगा, जहन्नम में रब जलाएगा, जब उसने मुझसे मुआफी मांगी और तेरी कसम दिलाई, तो मुझे तेरी कसम पर तरस आ गया, इसलिए मैं छोड़कर चला आया। जब रब ने सुना तो दूसरे नंबर फरिश्ते को आवाज लगा दी कि मेकाईल तुम जाओ। फिर इसराफील को हुक्म दिया, जो जमीन के अंदर खड़े हुए हैं सूर लेकर, जो कयामत के दिन का इंतजार कर रहे हैं कि रब का हुक्म हो मैं सूर फूंकूं। मेकाईल जमीन पर आए, घुमा फिरा कर नहीं बल्कि सीधी लफ्जों में बात कह दूं। अगर घुमा फिरा कर कहूं तो बात सुबह न हो जाएगा, लेकिन वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए मेकाईल आए, मिट्टी ने वही अल्लाह की कसम दिलाई। इसराफील आए, मुट्ठी भर मिट्टी को भरा, जमीन रोई, गिड़गिड़ाई, अल्लाह की कसम दिलाई, फिर इसराफील ने छोड़ दिया। अब आखिर में फरिश्ते का नंबर आया इजराइल, और वो इजराइल जिसके मारे बड़े बड़े रुस्तम हिंद, बड़े बड़े पहलवान, अगर जिसकी शक्ल देख लेना तो कानों से धुआं निकल जाता है, उसका नाम है मलकुल मौत। बड़े बड़े ताकतवर पहलवानों को जो जिंदगी में बाजू फुलाकर घूमते ना कि हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता, और जब इजराइल अपनी शक्ल दिखाता है ना तो मरने से पहले अगर एक बार दीदार करा दे तो सब हक भूल जाता। घर वाले कहते पता नहीं दौड़े पर रहे, कागज निकल चुके हैं, क्या हो गया। इजराइल अगर मौत का फरिश्ता शक्ल दिखा दे तो जमीन और आसमान घूमने लगता है। इजराइल को भेजा, रब ने फरमाया इजराइल 3 नाकाम होकर आ चुके हैं, ये तुम्हारे रब का हुक्म है, एक मुट्ठी मिट्टी लेकर तो आओ। इजराइल जमीन पर आए, और जब जमीन पर आए मुट्ठी भर मिट्टी को भरा, जमीन रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, अल्लाह की कसम दिलाती रही, लेकिन उन्हें तरस नहीं आया। अल्लाह की कसम मानते रहे, मुट्ठी भर मिट्टी को लेकर अर्श मुअल्ला पर पहुंचे। रब ने फरमाया इजराइल तुमसे पहले फरिश्ता गया, तुमसे पहले एक नहीं जिब्राइल गए, मेकाईल गए, इसराफील गए, तीनों नाकाम होकर आ गए। अल्लाह की कसम पर तरस आया, लेकिन तुम्हें रहम नहीं आया। इजराइल ने फरमाया मौला तूने हुक्म दिया था, ये कसम दिलाती रही, मैं मुट्ठी भर मिट्टी को भरता रहा और मैंने तेरी बारगाह में से पेश कर दिया। जब देखा तो रब ने फरमाया तुम्हारा नाम आज से मलकुल मौत की लिस्ट में रखा जाता है। जैसे ही मलकुल मौत का नाम सुना फरिश्ता बड़ा रोया, गिड़गिड़ाया, मेरे रब तू जो चाहे मुझे सजा दे, लेकिन मेरा नाम तू मलकुल मौत की फहरिस्त से निकाल दे।
مجھے موت کا فرشتہ نہ بنا۔ رب نے فرمایا اسرائیل روتا کیوں ہے، گھبراتا کیوں ہے؟ کہا مولا کوئی 7 بہنوں کا اکیلا بھائی ہوگا، کوئی 8 بہنوں کا اکیلا بھائی ہوگا، کسی کے صحرا بن رہا ہوگا، کوئی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہوگا۔ تو نے اگر حکم دیا کہ دولہا بنتے پر مجھے روح قبض کرنا ہے، کسی ماں کا بے سہارا مجھے کرنا ہے، اس وقت جب میں بچے کی روح قبض کرنے جاؤں گا مجھے رحم آئے گا، ان گھروں سے رونے چیخنے کی پکاریں آئے گی، مولا مجھے برداشت نہیں ہوگا۔ رب نے فرمایا اسرائیل میرا حکم تو نے آج مان لیا ہے، تو حکم اس دن بھی مانے گا اور قیامت تک مانے گا، تو روح کو قبض کرتا جائے گا، میں گھر والوں کو صبر کی تلقین دیتا جائے گا۔ تیرا کام روح قبض کرنے کا ہوگا، میں گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرماتا جاؤں گا۔ ملک الموت کا نام رکھ دیا۔ اب یہ مٹھی پر مٹی پہنچی، برسوں برس تک اس میں رحمت و نور کی بارش ہوتی رہی، خمیرہ بنتا رہا، کبھی کالی ہے، کبھی گوری ہے، کبھی نیلی ہے، کبھی کسی طریقے کی ہے۔ اسی طریقے سے جب اس پر رحمت و نور کی بارش ہوئی تو جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر 40 دن اس پر بارش کی برسات کو برسایا، نور کی برسات کو برسایا، لیکن 39 دن غم کی برسات کو برسایا، ایک دن خوشی کی برسات کو برسایا، 39 دن غم کی برسات کو۔ اب یہ غور کرو مسلمانوں، جو قرآن ہماری ہدایت کے لیے اتارا گیا، میرے مولا اگر آدھا آدھا کر دیتا یا ایک حصہ 2 کر دیتا جب بھی ٹھیک تھا، لیکن 39 دن غم کی برسات اور ایک دن خوشی کی برسات سمجھ میں نہیں آیا۔ فرشتوں نے فرمایا میرے مولا یہ منظر کیا ہے؟ جب انسان بن رہا ہے، انسان کی تخلیق ہو رہی ہے، تو 39 دن غم کی برسات، ایک دن خوشی کی برسات۔ رب نے فرمایا فرشتوں جب میرا بندہ غم میں مبتلا ہوگا تو مجھے یاد کرے گا، اور خوشی میں اگر مبتلا ہوگا مجھے بھول جائے گا۔ یہ تم خود غور کرو، یہ تمہارے رب کی ذات ہے۔ اسی لیے آج تم خود دیکھ لو، پیسے والا کروڑ پتی ہو چاہے ارب پتی ہو، لیکن غم سے خالی نہیں ہو سکتا۔ تم سوچتے ہو گے ہم پریشان ہیں، لیکن جب اس کا درد سنو گے تم سے زیادہ پریشان وہ نظر آئے گا۔ اور جب مصیبت آتی ہے تو انسان کی زبان سے نکلتا ہے میرے اللہ میری مدد فرما۔ اور خوشی میں انسان اپنے ماں باپ کو بھول گیا، اپنے گھر والوں کو بھول گیا، رشتہ داروں کو بھول گیا، ذرا کھانے کمانے کے لگ گیا، ذرا باہر کے آ گئی، انسان بڑا اکڑ کر غرور و تکبر میں مبتلا ہو گیا، سب کچھ بھول گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی۔ سب سے پہلا دنیا میں انسان جسے آدم کہا گیا، یہ آدم کو بنایا گیا اتنی بڑی دنیا کے اندر۔ جس وقت آدم کو بنایا جنت میں بھیجا گیا، اتنی بڑی جنت میں آدم کا دل کہاں لگے؟ ارے اکیلا انسان جب دنیا میں کوئی نہ ہو تو اکیلا انسان رہ کر کیا کرے گا؟ جنت میں رہتے رہے، اکیلے رہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں التجا کی میرے مولا تو نے اکیلا مجھے انسان بنا دیا، کوئی دل بہلانے کو میرا شریک کوئی تو پیدا کر جس سے میں اپنے دل کا راز پیش کر سکوں۔ فرشتوں نے زمین پر لٹا دیا گیا، الٹی پسلی کو چیرا گیا، اس میں خوبصورت لڑکی نکالی گئی جسے اما حوا کہا جاتا ہے۔ فوراً ٹانکے بھر دیے گئے، محسوس ہی نہ ہوا کہاں سے آپریشن ہوا اور کہاں سے لڑکی کو نکال لیا گیا۔ آدم علیہ السلام کو بے ہوشی کا ایک عالم دکھایا گیا اور بے ہوشی کی عالم میں الٹی پسلی کو چاک کر دیا گیا۔ جب ایک خوبصورت لڑکی جب برابر سے بٹھا دی گئی، انہیں ہوش میں لایا گیا، آپ نے دیکھا لڑکی ہے، ہاتھ بڑھایا تاکہ ہاتھ لگا سکوں، لیکن غیب سے آواز آتی ہے آدم ابھی تم پر یہ حلال نہیں ہوئی ہے۔ کہا تم کون ہو، کیسے آئی ہو، کہاں سے آئی ہو؟ کہا آدم جس رب نے تمہیں بنایا ہے اور تم نے دعا کی تھی میرا شریک کوئی پیدا ہو جس سے میں اپنے دل کا راز پیدا کر سکوں، اپنی بات کر سکوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری شریک حیات بنایا ہے، تمہارے دل کی بات مجھے سننے کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں تمہارے دل کو ٹھنڈا رکھ سکوں۔ جس وقت نکاح کرایا گیا فرشتوں میں چھوارے بٹوائے گئے، قیامت تک چھوارے بٹتے رہیں گے۔ تم دیکھتے ہو نکاح ہوتا ہے چاہے کتنا ہی غریب ہو، چھوارے پہلے، چھواروں کی آواز پہلے آتی ہے۔ جس وقت نکاح پڑھایا گیا فرشتوں میں آپس میں تقسیم ہوئے، چھوارے لٹائے گئے۔ اب در نسل جب شروعات اولادوں کی سلسلہ شروع ہوا تو کم و بیش جب تک آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا رہا اور جب دنیا سے جانے کا وقت آیا 1000 سال کی زندگی آپ نے پائی، اور 1000 سال کی زندگی میں کبھی زمین کا پانی نہیں پیا، آسمان سے بارش ہوتی تھی، اتنا پانی پی لیا کرتے تھے جب تک رب دوسری برسات نہیں کیا کرتا تھا، جب تک وہ سیراب رہا کرتے تھے۔
زمین کا کبھی پانی نہیں پیا، آسمان کا بارش کا پانی پیا کرتے تھے، 1000 سال تک رہے، اور جب تک وہ زندہ رہے ان کی اولادوں کی تعداد کم و بیش 1 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ اپنے بیٹے کو بلایا اور اپنے بیٹے سے کہا بیٹے میرا آخری وقت ہے اور میں جا رہا ہوں، تو میں ایک وصیت کرتا ہوں۔ آج بھی ماں باپ اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہیں، نصیحت بھی کرتے ہیں، اگر دل میں کوئی راز چھپا ہوتا ہے تو آخری وقت میں اپنی اولادوں کو بلا کر بتاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹے میرا تو آخری وقت ہے، میں اپنے رب کی طرف نکل رہا ہوں، اب سنو آخری وصیت تمہارے والد کی ہے۔ کہا بابا جان کیا ہے؟ کہا جب مصیبت آئے تو محمد رسول اللہ کے نام کا وسیلہ لگا کر اللہ سے دعا کرنا، اللہ تمہاری دعا کو قبول۔ جیسے ہی سنا کہ محمد رسول اللہ کے وسیلے سے گھبرا گئے، چونک گئے کہ یا اللہ میرا باپ اتنی اولادیں کم و بیش تعداد میں 1 لاکھ کی تعداد ان کی ہو چکی تھی، 1 لاکھ کی تعداد، ذوق و درذوق پوتی پوتا اس طریقے سے اولاد بڑھتی رہی، 1 لاکھ کی تعداد ان کی ہو چکی، 1000 سال کی عمر آپ نے پائی۔ اور بیٹے کو نصیحت کی، بیٹے نے کہا بابا یہ محمد رسول اللہ کون ہے؟ آپ نے دکھایا نہیں، آپ نے بتایا نہیں، اور اگر مصیبت آئے تو مصیبت میں اس کا نام کا وسیلہ لگایا جائے، یہ کیسے پتا چلے کہ کون ہے؟ تو آدم صفی اللہ نے فرمایا بیٹے جس وقت تیری ماں کو مجھ سے جدا کیا گیا تھا، ہمیں جنت سے نکالا گیا تھا، کپڑے چھین لیے گئے تھے، ہمیں ننگا کر کے مجھے شری لنکا کی پہاڑی پر اماں حوا کو جدہ کی پہاڑی پر جب اتارا گیا، 300 برس تک ہم میاں بیوی جدا رہے، اور جب مجھے 300 برس کے بعد میں یاد آیا کہ میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پر، جنت کے محلاتوں پر، جنت کے محلاتوں کی چوکھٹوں پر میں نے جہاں جہاں لا الہ الا اللہ دیکھا وہاں محمد رسول اللہ لکھا دیکھا، اس لیے میں سمجھ گیا کہ یہ ہو نہ ہو اللہ کے نام کے ساتھ کوئی بڑا پیغمبر کا نام ہے، میں نے اسی پیغمبر کے نام کا وسیلہ جب لگایا اللہ نے میری دعا کو قبول فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، خواجہ کا ہندوستان، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ بے شک ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جس وقت ان کا انتقال ہوا دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، اب آدم کے بیٹے، اب ان کے بیٹے در ذوق نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، ابراہیم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، جناب محمد رسول اللہ تک، لیکن عبد مناف اور جس وقت عبد مناف سے لے کر ہاشم، اور ہاشم سے لے کر عبد المطلب، عبد المطلب سے لے کر عبداللہ، اور عبداللہ کے بعد میں محمد الرسول اللہ، یہ غور کرو جس وقت زرزوق چوک چلا۔ اگر آپ سننا چاہتے ہو تو ترنم کے ساتھ تمہیں سنایا جائے، بتلایا جائے کہ تم غور تو کرو تمہارے نبی کا چرچا کیسا رہا ہے، تمہارے نبی کے معجزات کیسے رہے ہیں، تمہارے نبی کی آمد کا جشن کیسے رہا ہے۔ بڑے بڑے توریت زبور کے انجیل کے بڑے بڑے مالک تھے، آج تو ہم قرآن تک پہ یقین نہیں کرتے، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ مسلمانوں محفل کو سجایا ضرور گیا، لیکن جب تم نبی کا پورا داستان، نبی کا پورا واقعہ شروع سے لے کر چلو اور تم یہ دیکھو کہ زمانہ تمہارے نبی پر ناز کرتا ہے، اس نبی کی شان کا عالم کیا ہے۔ جس وقت ہاشم سے لے کر عبد المطلب، وہاں عبد المطلب تک کہانی پہنچی تو تم جانتے ہو مدینہ شریف ہم پکارتے ہیں، مدینہ جو ہے میرے حضور کا ننہال ہے، میرے حضور کے باپ کا ننہال ہے، میرے باپ کا سسرال ہے، اور میرے باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا اس مدینہ شریف سے بڑا گہرا سمبند ہے۔ آپ یہ غور کرتے چلیں، جس وقت توریت کے مالک جو تھے، بڑے بڑے کفار یہودی جو تھے، ستارہ دیکھ لیا کرتے تھے، ماتھے میں پیشانی کا نور بتا دیا کرتے تھے۔ آج تو ہمیں اتنا علم بھی نہیں کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کو بیان کر سکیں، لیکن وہ یہودی جو تھے، اتنے بڑے توریت کے مالک، اتنے بڑے وقت کے علماء تھے، جو انسان کی شکل دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے۔ اپنی کتابوں میں پڑھا تو انہوں نے کہا کہ سنو، ایک محبوب آخر الزمان نبی پیدا ہوگا، کہا